آج ماہ شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت خلوص دل اور کامل یقین کے ساتھ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 41 بار پڑھ لو، رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے، آسانیاں خود چل کر آئیں گی۔ ماہ شعبان کی خاص برکتوں کے صدقے یہ عمل دعا میں ایسی تاثیر بھر دیتا ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک کا وہ نایاب اور بابرکت دن جس کی آمد سال بھر دلوں کو بے چینی میں مبتلا رکھتی ہے۔ شعبان اللہ کے مہینوں میں سے ایک عظیم حرمت اور برکتوں سے لبریز مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھا جائے تو انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ شعبان کی ہر رات اور ہر دن میں عبادت کرنے والے کے لیے خاص اثر اور برکت رکھی گئی ہے، اور خاص طور پر اس مہینے کا جمعۃ المبارک کا دن اپنی فضیلت میں کئی گنا بڑھ کر ہے، کیونکہ جمعے کا دن وہ مبارک دن ہے جس کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کی یاد تازہ ہوتی ہے، جس دن رحمتیں عام اور خاص دنوں پر نازل ہوتی ہیں، اور اسی دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق اور نصیب میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ آج کا دن اسی سلسلے میں نایاب ترین موقع ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے شعبان ہمیں آخری نصیحت دے رہا ہو کہ اگر ابھی بھی اپنی تقدیر بدلنے کی نیت ہو تو اس دن کے ذریعے بدل لو۔ آج کا یہ شعبان کا پہلا جمعۃ المبارک ایک ایسا دن ہے جس میں خلوص یقین اور دل کی پاکیزگی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا انسان اپنے سال بھر کے رزق، سعادت اور کامیابی کی بنیاد رکھتا ہے۔ جو بندہ آج اس دن خلوص کے ساتھ، آنکھوں میں نمی، دل میں خشوع اور رب کی رضا کے لیے تیار ہو کر یہ خاص وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی سے پریشانی، تنگی، بیماری، قرض، محتاجی اور ہر قسم کی مایوسی دور فرما دیتا ہے اور اسے ایسی بابرکت، کامیاب اور خوشیوں سے بھری زندگی عطا فرماتا ہے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ رزق میں کمی آئے، نہ بیماری، نہ پریشانی اور نہ کوئی رکاوٹ، بلکہ ہر قدم پر کامیابی، برکت اور سکون نظر آئے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو۔ یہ دن اس لحاظ سے بھی عظیم ہے کہ آج کے اعمال سال بھر کی تقدیر میں اثر ڈال سکتے ہیں۔ اگر آج کے دن کو لاپرواہی، دنیاوی مشغولیات یا سستی میں ضائع کر دیا جائے تو انسان سال بھر کے پچھتاوے میں مبتلا ہو سکتا ہے، مگر اگر آج صرف چند لمحے نکال کر رب کی یاد، عبادت اور یہ وظیفہ پڑھا جائے تو اللہ پاک پورے سال کے نصیبوں کو روشن کر دیتا ہے، خوشیوں سے جھولی بھر دیتا ہے اور دل کو سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ شعبان کے مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ سنتوں، نیک اعمال، توبہ، دعا اور اللہ کی قربت کے لیے خاص مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں کیے گئے اعمال کی قبولیت عام مہینوں سے زیادہ ہے اور پہلے جمعۃ المبارک کا دن اس پر برکت کا تاج ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک کی برکت کو ہاتھ سے جانے مت دینا، کیونکہ یہ دن اللہ کی خاص عطا، فضل اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ شعبان کا پہلا جمعۃ المبارک ایک ایسا دن ہے جو سال میں دوبارہ نہیں آتا، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی اور ملک میں، جب بھی آپ کے ہاں ماہ شعبان کا پہلا جمعۃ المبارک آئے، اس دن کے وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑیں، چاہے آپ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں یا ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، دکان، دفتر، گھر یا سفر میں کہیں بھی ہوں۔ یہ چند لمحے آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، اللہ کی رحمت اور فضل کے ذریعے آپ کی خالی جھولیاں بھر دیں گے، دلوں کو سکون عطا کریں گے اور زندگی میں روشنی اور آسانیاں پیدا کریں گے۔ بس آج کے دن اپنے دل کو خالص کر کے اللہ کے حضور جھک جائیں، اس دن کا وظیفہ پڑھیں، یقین اور خشوع کے ساتھ دعا مانگیں، کیونکہ جو آج کے دن اللہ کو پا لیتا ہے وہ سال بھر کی فکروں، پریشانیوں، مصیبتوں اور تکالیف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ دن نصیب بدلنے والا، زندگی سنوارنے والا اور دل کو سکون دینے والا دن ہے۔ شعبان اور جمعۃ المبارک کے دن کی برکتوں کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، کیونکہ یہی لمحہ، یہی دن، یہی چند لمحے آپ کے سال بھر کی خوشیوں، برکتوں اور کامیابیوں کا آغاز ثابت ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں،
اللہ کی رحمت ہمیشہ موجود ہے۔ بس اس دن کے وظیفے کے لیے دل حاضر ہونا چاہیے اور باقی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں۔ بس آج کا دن یہ بابرکت پہلا جمعۃ المبارک ضائع نہ کیجیے، یہ موقع شاید دوبارہ نہ ملے، اور جو آج کے دن اللہ کی طرف پلٹتا ہے وہ واقعی زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی، سکون، عزت اور خوشحالی حاصل کرتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے آج یہ خاص وظیفہ شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کیسے پڑھنا ہے اور پڑھتے وقت کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے زوہا WF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے زوہا WF چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسے بے شمار وظائف اور اعمال روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتی رہوں گی جو آپ کی زندگی میں برکتیں، آسانیاں اور سکون لائیں گے۔ اور آج کا یہ دن آپ کی تقدیر بدلنے والا ہو سکتا ہے۔ اب جب آپ کے پاس وقت ہو اور آپ باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں یا چاہیں تو چلتے پھرتے بھی یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ مختصر اور آسان سا درود پڑھیں جیسے صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا بہتر یہ ہے کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کے مطابق جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور اگر درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، دل کو سکون اور زندگی میں برکت آتی ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، چاہے وہ قرض سے نجات ہو، بیماری سے شفا ہو، جوان بیٹیوں کے لیے بہتر رشتہ کرنا ہو، یا بیٹے یا بیٹی کے روزگار کی دعا ہو، ہر مقصد کے لیے ماہ شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک کی برکتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ جو بے روزگار ہیں اور روزگار کے لیے پریشان ہیں وہ بھی اپنے دل میں اسی مقصد کی نیت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن کے وظائف میں خاص شفاعت عطا فرماتا ہے۔ جو مقصد خالص نیت سے مانگا جائے وہ قبول ہونے کے قریب ہوتا ہے، اور جس کام کے آغاز میں تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے تو شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں، دل میں سکون آتا ہے، ہر عمل میں برکت پیدا ہوتی ہے اور اس کام میں خیر اور سلامتی آتی ہے۔ اس لیے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، دل کو حاضر رکھیں اور اس کے بعد اپنی آنکھیں بند کر کے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل شروع کریں۔ آج ماہ شعبان کا پہلا جمعۃ المبارک آپ کی تمام حاجات اور مقاصد کے لیے رحمت و برکت کا سبب بن سکتا ہے۔ بس دل خالص نیت، پر یقین اور توجہ مکمل رکھیں تاکہ اللہ پاک کی رحمتیں آپ کی زندگی پر نازل ہوں اور آپ کے نصیب، رزق، کامیابیاں اور سکون روشن ہو جائیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ رب العالمین کے 2 صفاتی نام یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہونے لگتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے عظیم نام ہیں جو ہر مشکل اور تنگی کو دور کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ آج ماہ شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک کی برکتیں اس وظیفے کے ساتھ آپ کے نصیب کھول دیتی ہیں۔ آج ہر بندہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ کاش کبھی میرے پاس اتنی دولت ہو، رزق ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہو، بڑا گھر ہو، نرینہ اولاد ہو۔ تو آج یہی وقت ہے کہ آپ یا حی یا قیوم پڑھتے ہوئے اپنے رب کریم سے وہ مانگیے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی نسلوں کو رزق و دولت سے مالا مال کر سکتا ہے۔ دل کی گہرائی اور خلوص کے ساتھ پڑھیے گا۔ اب میں آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔
یہ دولت اور رزق کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی آپ کے گھر سے تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے اور آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اسی پہلے جمعۃ المبارک کی برکتیں آپ کی زندگی میں روشنی، کامیابی، سکون اور برکت کے دروازے کھولتی ہیں۔ بس دل خالص نیت صاف اور مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں آپ کی زندگی پر اتریں۔ جیسے ہی آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ خاص ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، مقدر سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو شخص یقین نہیں کر سکتا وہ آج سورہ کوثر پڑھ کر دیکھ لے، یہ وہ خاص سورت ہے جو ہمیں کثرت، رزق، دولت اور کامیابی عطا کرتی ہے، اور جس گھر میں اس کی بلند آواز سے تلاوت ہوتی ہے وہاں ہر طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے جس کے کمالات بے شمار ہیں۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے اور کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ آپ یہ سورت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 41 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر 41 بار پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف سے دل میں سکون اترتا ہے، زندگی میں برکت اور آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، پریشانیاں، غم اور مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور بندہ ایک پریشانی سے آزاد، سکون والی اور خوشحال زندگی حاصل کرتا ہے۔ آج ماہ شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کے ذریعے آپ کی تقدیر بدلنے کا موقع ہے، اس لیے دل خالص نیت، پر یقین اور توجہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھیں تاکہ اللہ پاک کی برکتیں آپ کی زندگی میں نازل ہوں۔ جب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 41 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، جس میں آپ نے یا رزاق یا غنی یا مغنی پڑھنا ہے۔ جس گھر میں اللہ کے ان عظیم ناموں کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہاں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، گھر کے بچے اور بڑے سب پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور آج تک جس نے بھی یہ وظیفہ خلوص اور یقین کے ساتھ پڑھا اللہ نے اسے عزت اور کامیابی کے بلند مقام پر پہنچایا۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے دولت کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور معجزات دیکھنا چاہتے ہیں تو آج شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ اب میں آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ یا رزاق یا غنی یا مغنی 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا غنی یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا غنی یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ رہی ہیں، زندگی میں ڈپریشن یا پریشانیاں چھا گئی ہیں، گھر کے حالات یا کاروبار کی بندش نے آپ کے حوصلے توڑ دیے ہیں، یا آپ عمر سے پہلے بڑے اور بوڑھے نظر آ رہے ہیں تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کا دن ہے، کیونکہ اللہ کا کرم آپ پر نازل ہوگا، حالات بدل جائیں گے، رزق میں برکت آئے گی اور زندگی میں سکون، خوشحالی اور کامیابی کا آغاز ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 41 بار سورہ کوثر اور تیسرے نمبر پر 21 بار یا رزاق یا غنی یا مغنی پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق مکمل پڑھ لیں تو آخر میں 3 بار درود پاک پڑھیں، وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، اور بس اب آپ کا یہ بابرکت وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب وظیفہ مکمل پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائیں، دل کی گہرائیوں سے آنکھوں میں نمی اور دل میں خشوع و خضوع کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ جو بھی دعا آپ مانگنا چاہتے ہیں، جیسے مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، آپ مانگتے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں تو بھی رب کے خزانے وسیع و عریض ہیں۔ اللہ دیتے وقت نہ کسی کی شکل دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے،
بلکہ چھپڑ پھاڑ کر اور بے حساب عطا فرما دیتا ہے۔ آج آپ نے بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان اور قدرت دیکھ کر دعا مانگنی ہے، کیونکہ میرا رب ہمیشہ بہترین سے بہترین نوازتا ہے۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ رب کریم ہماری سن لے، آپ کی سن لے، میری سن لے اور ہماری تمام دعائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔